کوئی جینے کی بات کرتا ہے، کوئی پینے کی بات کرتا ہے، جس کو نسبت ہے میرے آقا سے وہ مدینے کی بات کرتا ہے۔ وہ دن کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم، وہ دن کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم، خاک در حبیب کا سرما لگائے ہم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت دیر سے آپ حضرات نعت نبی کی دنیا میں قدم رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے طول میں نہ جاتے ہوئے اب آئیے یہاں سے بیان و خطابت کے ماحول میں قدم رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بڑی گلکاریاں ملتی ہے ماضی کے فسانے میں۔ خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بڑی گلکاریاں ملتی ہے ماضی کے فسانے میں۔ خطابت نے ہی ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، سلیبی قوتوں کو جس نے دھرتی سے مٹایا تھا۔ تو آئیے اسی شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوئی ہوئی قوم کو جگانے والا مقرر، آپ کے دلوں کو تڑپانے والا مقرر، معاشرے کے اندر پھیلتی بیماری اور ملک میں چلتی ہوئی زہریلی ہواؤں کا رخ پھیرنے والا مقرر، جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب سیتامڑھی سے میں گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنی گرزدار خطابت سے دشمنان اسلام کے شہر میں تہلکہ مچا دے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کون سا مصرع پیش کروں اے طارق تیری شان میں، کون سا مصرع پیش کروں اے طارق تیری شان میں، تیری تو دھوم مستی ہے پورے ہندوستان میں۔ جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب سیتامڑھی ڈائز پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسی راہبر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی راہبر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کوئی آج تک نہ سمجھ سکا کہ جو مصطفیٰ کا مقام ہے، جو کبھی امیر سپاہ ہے تو کبھی مجاہد عام ہے، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی فاقہ کش، کبھی میزباں، کبھی سر پہ تاج شہنشہی، کبھی صف شکن، کبھی بش شکن، کبھی درد مند عوام ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، جہاں چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو،
میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما غیور علماء کرام، انتہائی ممنون و مشکور جناب حضرت مولانا مفتی اطہر حسین صاحب اور اراکین انتظامیہ کا، جن کی دعوت پر آج میں آپ حضرات کے اس گاؤں میں حاضری کی سعادت مجھے مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، سب قابل ستائش ہے اور سبوں کو چاہیے کہ مل جل کر کے رہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا پروگرام ہندو مسلم قومی یکجہتی پروگرام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اور جو باتیں مجھے کہی گئی ہے میں ان موضوعات کی طرف بھی کچھ روشنی ڈالتا ہوا گزر جاؤں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لی ہیں اور وہ اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہم مردوں کی بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر پروگرام کو سنتے ہیں اور اٹھنے کا ماحول بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گفتگو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا رہا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنایا جا رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو خوش دلی کے ساتھ سننا چاہیے۔ آج میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی اپنی معروضات پیش کروں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا شفیع معظم نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو اخلاق دیا، پیغام دیا، اپنا کردار امت کے سامنے پیش کیا، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم انہیں آئینہ سمجھیں اور اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ سمجھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اخوت ہو، بھائی چارگی ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے دل میں میل ملاپ ہو، محبت ہو، عداوت کا خاتمہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں اور آپ کو کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کے قرآن کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم مسلمان اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں، اللہ کے قرآن پر عمل نہ کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرے، تو پھر اپنوں کے درمیان بھی اتحاد کی قوت باقی نہیں رہتی۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، پتہ چلتا ہے شوہر بیوی کے درمیان نفرت ہے،
ماں باپ بیٹا بھائی بہن سبوں کے درمیان، جبکہ یہ بہت قربت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن تمام کے درمیان ایک پھوٹ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ آج بیٹا پریشانی میں ہے، باپ سے نفرت کر چکا ہے، باپ اپنے بیٹا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹے کو باپ سے تکلیف ہے، بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے تکلیف ہے، ماں اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے۔ بیوی کو شوہر سے تکلیف ہے، بیوی اپنے شوہر کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے۔ اب آپ ذرا ہمت کر کے فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا گھر کبھی بھی جنت قدا بن سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارا گھر گویا جہنم کا گڑھا بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے فرمان کو سامنے رکھے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف و انتشار کو قائم نہ کرو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر خالق کائنات فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف و انتشار پیدا نہ کرو ورنہ تمہاری طاقت ختم کر دی جائے۔ اب آپ ذرا غور کریں، کسی کے پاس 8 بیٹا ہے لیکن سبوں کے درمیان پھوٹ پڑا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی ایک بیٹے کو تکلیف دے، دوسرا بیٹا ان کی طرف دھیان نہ دے، دوسرا بھائی اپنے بھائی کی طرف دھیان نہ دے، تو کیا ان کی قوت کمزور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ تمام لوگوں سے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف کا بازار گرم نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو، اتحاد کی قوت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب اتحاد کو ہم اور آپ اپنے درمیان برقرار رکھیں گے تو پھر ہمارے اندر طاقت و قوت ہوگی۔ اب آئیے ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہو تو حالت اسلام پر موت ہو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو بجا لائیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اور جن کے اخلاق اگر اچھے نہ ہو تو پھر یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر بھی اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اگر کسی کا اخلاق درست ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کر رہا ہے، اگر ایک دوسرے کے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر رہتا ہے تو وہ آدمی سبوں کے درمیان مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا برعکس ہو کہ ظالم انسان بن جائے، سبوں کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے، تو ہر شخص کے دل کے اندر اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جن کو ستاتا ہے، جن کے اوپر وہ ظلم ڈھاتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ ان کے ظلم سے ہم لوگ باز آ جائیں۔
میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا، یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انداز کیسا پیش کر رہے ہیں کہ اپنے تو خود اپنے ہیں، لیکن غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہی عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شان و شوکت عطا فرمائی، کتنا رعب و دبدبہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام یتیموں کے غمخوار ہیں، بے کسوں کے سہارا، بیواؤں کے آسرا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حالت یہ ہر پریشان حال کی مدد کرنا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام جب غار حرا پر پہلی وحی آئی اور آقا علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بیوی ہے، کہنے لگتے ہیں کہ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اوصاف و کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ آپ کے دلوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع اور ہلاک نہیں کرے گا، اللہ برباد نہیں کرے گا۔ پتہ کیا چلا کہ آج ہم اور آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کریں، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی کامیاب بنائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم اور آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر اللہ کے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا پیغمبر اسلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان و شوکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف فرمائے، ایک یتیم بچہ روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، میں اپنے سردار مکہ ابو جہل کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میری زمین، میرا مال میرا چچا قبضہ کر لیا ہے، اس لیے کہ میرا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ذرا غور کریں اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف و کمالات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا معاملہ کرتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، ہندو بھائی کا ہے، مشرک کا ہے، یہودی کا ہے، عیسائی کا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا۔ پتہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جو غلطی پر ہو ہم ان کا ساتھ نہ دیں، جو حق پر ہو ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہ میرے آقا محمد عربی علیہ السلام نے انداز بتلایا۔ وہ یتیم بچہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے، سردار مکہ ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے تمہارے چچا سے میرا تعلق ہے، تمہارے چچا سے میری رشتہ داری ہے، میری محبت ہے، لہذا تمہارے مال کو تمہارے چچا نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں آج فیصلہ بھی تمہارے چچا کے حق میں کرتا ہوں، تمہارے حق میں نہیں کروں گا۔ وہ بچہ یتیم بچہ ہے، ان کے آنکھ میں آنسو آ رہا ہے، رو رہا ہے،
گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو میرا حق ہے وہ مجھے دیا جائے، جو میرے چچا کا حق ہے وہ میرے چچا کو دیا جائے۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن آج ہمارا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اگر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے بال بچے موجود ہیں، تو یہ چچا لوگ کبھی ان کے مال کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو اسی مٹی کے اندر جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہم وہاں پر اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی قبضہ کر لیتا ہے، ناحق طور پر ظلمن اگر قبضہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، آدمی اس سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سرخرو ہو، کامیاب ہو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ وہ ابو جہل جو سردار مکہ ہے، مشرکین میں سے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے چچا کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، تمہارے حق میں فیصلہ نہیں، اور میں اپنے اس فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کو اگر تم چاہو بلا کر کے لے آؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ جاؤ، جن کو بلا کر لانا ہے بلا کر لے آؤ، لیکن میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بچہ جو یتیم ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، روتا ہوا بلکتا ہوا تاجدار رسالت امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد، میں غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر مجھے انصاف مل سکتی ہے تو اسی دربار سے مجھے انصاف ملے گی۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے چچا نے سارے مال و دولت کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ابو جہل میرے چچا کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جا، جن کو بھی بلا کر کے لانا ہے بلا کر لے آ، میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بچہ رو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھے، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ بھی چل رہا ہے۔ جب ابو جہل کے دربار کی طرف جاتا ہے، ذرا توجہ کریں، انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا شان و شوکت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبر اسلام علیہ السلام اس جگہ پر جاتے ہیں تو ابو جہل ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ حضور کہتے ہیں، اے ابو جہل، تو نے کیا ظالمانہ فیصلہ کیا ہے، اپنا فیصلہ دہراؤ۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے کہا، جو ان کے چچا کا حق ہے وہ ان کے چچا کو دیا جائے، اور جو ان کا حق ہے انہیں دیا جائے۔ کہا، ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اب ابو جہل کے پاس جو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، حضور چلے گئے وہاں سے واپس۔ وہ بچے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، چونکہ اب فیصلہ ان کے حق میں بھی ہونا ہے۔ تو وہاں پہ جو ابو جہل کے پاس بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہا، اے ابو جہل، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ جن کو بلا کر لانا ہے بلا کر لے آؤ، لیکن میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تم نے دیکھا نہیں محمد کا جاہو جلال کیسا تھا، ان کی شان و شوکت کیسی تھی، ان کے دائیں بائیں ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تلوار نیام سے باہر کھینچا ہوا، سفید پوش میں، سفید لباس میں کھڑا ہے، اور محمد اپنی آنکھیں چمکا رہے ہیں، ان کے ساتھ
ساتھ میں وہ بھی کہہ رہا ہے اے ابو جہل اگر تو دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر تو خیر چاہتا ہے تو محمد کی بات مان لو ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی۔ تو میں محمد کی بات نہ مانتا تو اور کیا کرتا۔ میرے بزرگوں اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا، انتشار پیدا ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنوں کے درمیان یا ہم ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان عدل نہیں کر پاتے، انصاف نہیں کر پاتے، ظالمانہ فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان پھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم سب آدمی مل جل کر کے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں جب ہندو مسلم سب لوگ مل جل کر کے اس دیش کے لیے اپنے خون کو بہایا تھا، اپنا پسینہ بہایا تھا اور اس دیش کو آزاد کرایا تھا، اس وقت میں جو ہندوستان آزاد ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سب لوگ مل جل کر کے اتحاد کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ان گورے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اپنے ہندوستان کو ان لوگوں سے پاک و صاف کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب آدمی ایک دوسرے کے سامنے وہی محبت کا پیغام پیش کریں، وہی محبت کا پیغام پیش کریں، وہی اخوت کا پیغام پیش کریں، وہی ہمدردی کا پیغام پیش کریں۔ یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر کے بازو میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، ہمارے سکھ برادران بھی ہیں۔ ہم اگر اپنے گھر میں کوئی ایسا کھانا بناتے ہیں جن کی طرف ان کا دل کا میلان ہوتا ہے، ہم اپنے کھانا میں سے کچھ حصہ ان کی طرف بھی بھیج دیا کریں۔ بولیے یہ پیغام ہمیں اور آپ کو سیرت سے ملتا یا نہیں ملتا، تاریخ سے ملتا یا نہیں ملتا؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق کا انداز دیکھیے، حضرت عمر آئے، اپنے گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میرے گھر کے دروازے کے پاس، سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت عمر آئے، اپنے گھر میں آئے اور فرمایا کہ میرے گھر کے دروازے کے قریب میں ایک یہودی پڑوسی ہے، بتاؤ ان کے گھر پر یہ کھانا نہیں بنا ہے، تم ان کے گھر پہ کھانا پہنچائے ہو؟ نہیں تو ان کے گھر پر بھی کھانا پہنچا دو۔ میرے بزرگوں یہ ہے ہمدردی، یہ ہے اسلام کا پیغام جس کو آج ہم اور آپ دھیرے دھیرے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمدردی، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمایا، ثروت عطا فرمایا، اللہ نے مال عطا فرمایا، ہم تو خود خوشی منا لیتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے خود خوشی منا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے، نئے جوڑے پہنا دیتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کچھ بچے کو دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے مسکرا رہے ہیں، کچھ آگے گئے، یہ بچے سلام کے آگے گئے، ایک بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کا چہرہ بالکل اداس ہے، بالکل چہرہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے سے کہا بیٹا کیا بات؟ ذرا انداز دیکھیں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کا اخلاق و کردار کیا ہے اور آج ہمارا اور آپ کا کیا اخلاق ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آخر کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، کاش کہ میرے بھی ماں باپ اس دنیا میں موجود ہوتے تو میرے لیے بھی نئے جوڑے آتے اور مجھے بھی کوئی نئے
کہلاتا، میں بھی عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے جاتا۔ اللہ اکبر، پیغمبر عیدگاہ کی طرف جا رہے، حضور علیہ السلام اس جگہ پر رک گئے اور اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ جو بیوی ہے فرماتے ہیں، اے عائشہ یا حمیرہ، اے میری محبوبہ، ذرا ان کو آپ غسل دے دے۔ غسل دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے صابن لگاتے ہیں، غسل دینے کے بعد اس بچے کے لیے اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اس بچے کو پہنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کو لے کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور نے اپنے گھر میں کہا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ محمد تمہارے باپ اور عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت کی بات ہے، یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب عیدگاہ کی طرف لے جا رہے، بچے لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس بچے کو کہا، تم پیدل نہیں جاؤ گے، آؤ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ کندھے پر سوار کر لیا اور اس کے بعد لے کر جا رہے۔ اب وہ بچے جو پہلے سے مسکرا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس بچے کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کہ جس کندھے کے اوپر حسن و حسین سواری کر رہے تھے، جس کندھے کے اوپر حسن و حسین کھیل رہے تھے، آج اس کندھے کے اوپر یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کا یہ انداز جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو وہ سارے بچے کی مسکراہٹ ختم ہوتی ہے، اداسی میں بدلتی ہے کہ کاش کہ ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق و کردار دیکھتا۔ پھر حضور جب عیدگاہ میں گئے تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ بچہ بیٹھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بیٹا تیری وہ جگہ نہیں ہے، تم آؤ منبر پر بیٹھو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دونوں انگلیوں کے درمیان، مطلب ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے، جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ ڈیفرنس فرق نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان زیادہ فرق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ہم رحم کریں، زمین والوں کے اوپر رحم کریں، آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام دے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ وقت مکمل ہو گیا، لہٰذا میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اپنے ایمان کے اوپر جم جائیں، اپنے ایمان کے اوپر استقامت اختیار کریں، دوام اختیار کریں، ثبات قدمی سے کام لیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر آج ہم اور آپ جب انداز دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس میں پریشانی زیادہ ہو رہی ہے، لہٰذا ادھر سے ادھر رخ چینج کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔